بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النور مدنیہ۔ ترجمہ: یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا اور اس پر چلنا ہم نے لازم کیا، اور اس میں کھلی کھلی باتیں اتاریں اس لیے کہ تم ان کو یاد رکھو اور ان سے نصیحت لو۔ جو عورت زنا کرے اور جو مرد زنا کرے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر یقین ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلانے میں، اس کے دین کی بات میں ان دونوں پر رحم نہ کرنا۔ اور جس وقت ان کو یعنی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ بدکار مرد بدکار یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے وہی مرد نکاح کرے گا جو بدکار یا مشرک ہو۔ اور ایمانداروں کو یہ کام یعنی زنا کاروں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور جو لوگ مسلمان آزاد پاک دامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ ایسے جنہوں نے اپنی آنکھ سے زنا کرتے دیکھا ہو نہ لا سکیں تو ان کو ان کی تہمت کی سزا میں 80 کوڑے لگاؤ، اور پھر ساری عمر ان کی گواہی کسی مقدمہ میں مت مانو، اور وہ خود بدکار ہیں۔ مگر جنہوں نے ایسا کیے پیچھے توبہ کی اور پھر اچھی چال چلے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی جوروں کو زنا کا عیب لگائیں یعنی اپنی بیویوں پر زنا کا عیب لگائیں اور ان کے پاس سوا ان کے خود کے اور گواہ نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر 4 بار گواہی دے، وہ اپنے بیان میں سچا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اس پر ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت پر سے سزا یعنی زنا کی حد ایسے ٹلے گی کہ وہ 4 بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ یعنی اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترے اگر وہ یعنی اس کا خاوند سچا ہو اور میں نے واقعی زنا کی ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہو تم پر نہ ہوتا اور اللہ بہت معاف کرنے والا حکمت والا نہ ہوتا۔ جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت اٹھائی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ اس طوفان کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس گروہ میں سے ہر شخص نے جتنا گناہ سمیٹا اتنی سزا پائے گا، اور جس نے ان میں سے اس طوفان کا بیڑا اٹھایا بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ جب تم نے یہ نالائق بات سنی تھی تو ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو اپنی ذات والوں پر نیک گمان کرنا تھا، اور یوں کہنا تھا یہ کھلا طوفان ہے۔ اگر یہ طوفان اٹھانے والے سچے تھے تو کیوں اس پر 4 گواہ نہ لا سکے جیسے شرع کا حکم ہے؟ پھر جب گواہ نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خود وہی جھوٹے ٹھہرے۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا تو اس بات کا کھول کر کھوج کرنے میں یا اس کا چرچا کرنے میں کوئی بڑا عذاب تم پر چمٹ جاتا۔ جب تم اس کو زبان در زبان لانے لگے، ایک نے سنا دوسرے سے کہہ دیا، اس نے سنا تیسرے سے کہہ دیا، اور بے سمجھے بوجھے تحقیق کیے منہ سے بکنے لگے، اور تم سمجھے یہ کوئی بڑی بات نہیں اور اللہ کے نزدیک تو وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب یہ جھوٹی خبر سنی تھی تو کہہ دینا تھا ہم ایسی بری بات منہ سے نہیں نکال سکتے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا بھاری طوفان ہے۔ دیکھو، اگر تم میں
ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا، یا پھر ایسا کرنا تم پر حرام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنے حکم تم سے بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحش باتیں کچھ اپنے اور بدکاری کی پھیلیں، ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں تکلیف کا عذاب ہوگا، اور چھپی غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم تم پر نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان رحم والا نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے۔ مسلمانوں، شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرے وہ گمراہ ہوگا، اس لیے کہ شیطان تو بے حیائی اور برے ہی کام کرنے کو اسے کہے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی گناہ سے پاک نہ رہ سکتا، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں بزرگی والے اور مالدار ہیں وہ اپنے ناتے والوں اور محتاجوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو خیرات نہ دینے کے لیے قسم نہ کھا بیٹھیں، یا ان کی خیرات دینے میں قصور نہ کریں، بلکہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری خطاؤں کو بخشے، اور بخشنے والا مہربان ہے؟ اور جو لوگ پاک دامن بھولی مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کی قیامت کے دن بڑا عذاب ہے، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں خود ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا واجبی بدلہ اور ان کے اعمال کا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا کھولنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ یعنی پاک مرد اور پاک عورتیں ان باتوں سے پاک ہیں جو وہ یعنی گندے اور پاجی لوگ بکتے پھرتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں خدا کی طرف سے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے گھروں کے سوا پرائے گھروں میں مت گھسو جب تک ان گھر والوں سے اذن نہ لے لو، اور باہر رہ کر السلام علیکم نہ کر لو۔ یہ اذن لینا اور سلام کر کے اندر جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، تاکہ تم یاد رکھو یا نصیحت کر لو، یا پھر اگر ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، اندر سے کچھ جواب نہ آئے، تو جب تک تم کو اذن نہ ہو اندر مت گھسو، اور اگر اندر سے تم کو یہ جواب ملے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہ بہت عمدہ تہذیب ہے تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کرتے ہو۔ جس مکان میں تمہارا اسباب دوہرا ہو وہاں کوئی رہتا نہ ہو، اس میں بے اذن لیے جانا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم کھل کر کرتے ہو اور چھپا کر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دے اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو تھامے رہیں یا ڈھانچے رہیں۔ اپنی شرمگاہوں کو تھامے رہیں یا ڈھانپے رہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ عمدہ بات ہے وہ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی خبر ہے۔ اور اے پیغمبر، مسلمان عورتوں سے کہہ دے اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ تھامے رہیں یا ڈھانپے رہیں، اور اپنے سنگھار نہ دکھائیں جیسے پازیب، بالی، کچھ وغیرہ، مگر جو سنگھار کھلا رہتا ہو جیسے انگشتری، سرما وغیرہ، اور اپنے کرتے کے گریبانوں پر
اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنا پوشیدہ سنگھار کسی کو نہ دکھائیں مگر اپنے خاوندوں کو یا اپنے باپوں کو یا اپنے سسروں کو یا اپنے بیٹوں کو یا اپنے خاوند کے بیٹوں یعنی اپنے بھائیوں کو یا اپنے بھتیجوں کو یا اپنے بھانجوں کو یا اپنی دین والی عورتوں کو یا اپنے غلاموں کو یا گھر کے کام کاج کرنے والے مردوں کو جن کو عورت کی خواہش نہیں، یا ان لڑکوں کو جو عورتوں کے بھید سے آگاہ نہیں ہیں، اور اپنے پاؤں چلتے چلتے زمین پر نہ دھمکیں کہ لوگوں کو ان کی سنگھار کی خبر ہو جائے جس کو وہ چھپاتی ہیں۔ اور مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں بری باتوں سے جو جاہلیت کے زمانے میں ہوا کرتی تھیں توبہ کرو، اس لیے کہ تم مراد کو پہنچو، اور جو تم میں بے خاوند والی عورتوں میں ان کا نکاح پڑھا دو، اور تمہاری لونڈی اور غلاموں سے نکاح کے لائق ہوں ان کو بھی نکاح پڑھا دو۔ اگر یہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا، اور اللہ گنجائش والا سب جانتا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے وہ حرام کاری سے بچے رہیں، اپنے آپ کو روکے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں سے جو مکاتب ہونا چاہیں ان کو اگر اس لائق سمجھو تو مکاتب کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تم کو دیا ان میں سے ان کو بھی دو، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو ان سے دنیا کی زندگی کا سامان کمانے کے لیے، روپیہ پیدا کرنے کے لیے زبردستی حرام کاری نہ کرواؤ، اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو زبردستی کے بعد ان پر گناہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلمان، ہم تو تم کو کھلی کھلی آیتیں بھیج چکے، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ان کے حال اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، طاق میں چراغ روشن ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا صاف ہے گویا چمکتا ہوا موتی کی طرح۔ تارا ہے وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے سلگایا جاتا ہے، جس کا رخ نہ یوں رب کی طرف ہے کہ شام کو اس پہ دھوپ نہ آئے، نہ پیچھم کی طرف ہے کہ صبح کو اس پر دھوکہ نہ آئے۔ اس کا تیل چونکہ بہت صاف ہے تو قریب ہے کہ آگ چھوئے بغیر آپ ہی آپ سلگ پڑے۔ غرض ایک نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا نور بتلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ طاق ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے کا یا بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا نام جپا جاتا ہے، وہاں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کوئی سوداگری اور مول تول یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز درستگی کے ساتھ ادا کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن مارے ڈر کے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یہ لوگ اللہ کی تسبیح صبح و شام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور کافروں سے نیک اعمال جیسے خیرات وغیرہ اس چمکتی رہتی کی طرح
چمکتی ریتی کی طرح جو چٹیل میدان میں ہو پیاسا جنگل میں دور سے اس کو پانی سمجھتا ہے، جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور دیکھتا ہے تو کیا کہ خدا اپنے پاس پاتا ہے، وہ اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ان کے اعمال گہرے سمندر کے اندھیروں کی طرح ہیں جس کو ایک موج نے ڈھانک رکھا ہے، اس کے اوپر ایک موج ہے، اس کے اوپر بادل ہیں، عبر غرض کئی اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس قدر اندھیرا ہے کہ اس کا ہاتھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کی روشنی دے اس کی روشنی کہاں ملے گی؟ اے سننے والے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں اللہ تعالیٰ کے تسبیح کرتے اور پرندے بھی بازو پھیلائے ہوئے، ہر ایک کو اپنی بندگی اللہ تعالیٰ کے یاد کا ڈھنگ معلوم ہے، اور جو یہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جو آسمان اور زمین دونوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، دونوں جگہ اسی کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو ہانک لے جاتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے، پھر اس کو تہ بر تہ جماتا ہے تاکہ وہ غلیظ ہو، پھر اس کے سوراخوں میں سے تو دیکھتا ہے می نکلتا ہے، اور اولوں کو جو پہاڑ آسمان میں ہیں وہی ان میں سے ایک اولے برساتا ہے، پھر جس آدمی پر چاہتا ہے وہ اولے گراتا ہے، جس پر سے چاہتا ہے وہ اولے ہٹا دیتا ہے، اولے گرتے ہیں لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ بادل کی بجلی کی چمک ایسے معلوم ہوتا ہے گویا آنکھوں کی روشنی اب اچک لے جائے گی، رات اور دن کو الٹ پلٹ کر لاتا ہے۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کو ان باتوں میں فکر کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو یہ سب انتظام کیوں کر چلتے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر جانور کو پانی سے نطفے سے پیدا کیا، بعض جانور تو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے ہیں جو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 سے بھی زیادہ، بہت سے پاؤں پر۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے پہچاننے کے لیے کھلی نشانیاں اتار چکے ہیں جن کو دیکھ کر خدا کی پہچان ہوتی ہے، اور اس پر بھی اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگاتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مان لیا، پھر ایسا کہنے کے بعد ان میں ایک فرقہ اللہ اور رسول کے حکم سے منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ لوگ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ ان کو اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ان کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تو ایک ہی ان کا ایک فرقہ گریز کر جاتا ہے، اور اگر کہیں وہ حق پر ہوں یا ان کو کسی سے کچھ لینا ہو، جب تو کان دبائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے، یا ان کو تیری پیغمبری میں کوئی شک ہے، یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گا، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود ظالم ہیں۔ ایماندار لوگ جب ان کا جھگڑا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں، ہم نے سنا اور مان لیا، اور یہی لوگ بامراد ہوں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مان لے اور
اللہ سے اگلے گناہوں پر ڈرتا رہے اور آئندہ اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقوں سے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کو حکم کرے گا تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ کہہ دے قسم نہ کھاؤ، جھوٹی قسم کھانے سے کیا فائدہ، تمہاری اطاعت معلوم ہوتی ہے۔ بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، پھر اگر تم نہ مانو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اس پر ہے اور تمہارا بوجھ تم پر ہے، اور اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کہے پر چلو گے تو سیدھی راہ پر لگ جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نہیں ہمارا حکم پہنچا دینا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کو ضرور ملک میں حکومت دے گا، جیسے اس نے اگلے لوگوں کو ان سے پہلے حکومت دی تھی، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل وغیرہ کو، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے یعنی اسلام کو، وہ ان کے لیے جما دے گا، اور ان کو جو دشمنوں سے اس وقت ڈر رہے ہیں اس کے بعد ڈر کے بدل ان کو امن دے گا۔ وہ مجھ کو پوجتے رہیں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جو شخص اس کے بعد کفر کرے، مرتد ہو جائے یا کفر ہی پر جمع رہے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز کو درستگی سے ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اس لیے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مت سمجھ کر کافر لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر ہم کو تھکا دیں گے کہ ہم ان کو نہ پکڑ سکیں۔ ان کا تو مقرری ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ضرور جائیں گے، اور بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، تمہارے غلام، لونڈی اور جو لڑکے لڑکیاں تم میں سے ابھی جوان نہیں ہوئے، وہ 3 وقتوں میں تمہارے پاس آنے کی اجازت لیا کریں۔ ایک تو فجر کی نماز کے پہلے، کیونکہ رات کو آدمی کھلا رہتا ہے، اور دوسرے دوپہر دن کو جب تم نے سونے کے لیے اپنے کپڑے اتار رکھے ہوں، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہاری بے پردگی کے وقت ہیں۔ ان وقتوں کے سوا بے اجازت آنے میں نہ تم پر گناہ ہے اور نہ ان پر، تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے حکم تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اچھی طرح سمجھ جاؤ اور ان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے جوان ہو جائیں تو جس طرح وہ لوگ ہر وقت اجازت لیتے ہیں جو ان سے پہلے جوان ہو چکے ہیں، یہ بھی اجازت لیا کریں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے حکم تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ بڑی بوڑھی عورتیں ہیں، ان کا حیض بند ہو گیا ہے، ان کو نکاح یا اولاد کی امید نہیں رہی، وہ اگر گھروں میں اپنے کپڑے مثلاً دوپٹہ وغیرہ اتار کر رہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا بناؤ دکھاتی پھریں۔ اور جو اس سے بھی بچی رہیں یعنی پورا ستر رکھیں جوان عورتوں کی طرح، ان کے لیے بہتر ہے کہ اللہ سب سنتا
جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم پر اپنے گھروں میں سے جن میں تم خود رہتے ہو یا تمہاری اولاد رہتی ہے، کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں میں، اپنی ماؤں کے گھروں میں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں میں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں سے، یا اپنی پھپھوؤں کے گھروں میں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں میں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھر میں سے، یا ان گھروں میں سے، یا چیزوں میں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں میں سے، تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم سب مل کر ایک دسترخوان پر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں کھانے کے لیے گھسنے لگو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ یہ ایک اچھی دعا ہے کہ خدا کی طرف سے، یعنی خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ برکت والی پاکیزہ اللہ یوں ہی اپنے حکم تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس لیے کہ تم کو عقل آئے یا تم سمجھو۔ پکے ایماندار وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب کسی مجمع ہونے کے بعد کام میں جیسے جمعہ یا جماعت کا اصلاح یا مشورہ یا جہاد وغیرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لیں وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ بے شک جو لوگ تجھ سے جاتے وقت اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے تجھ سے جانے کی اجازت مانگیں تو جس کو تو چاہے ان میں سے اجازت دے اور جس سے ان کی بخشش کی دعا کر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اپنے میں ایسا مت سمجھو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر یا دوسروں کی آڑ میں ہو کر بے اجازت سٹک جاتے ہو۔ پھر جو لوگ پیغمبر کا حکم نہیں مانتے یا ان کو ڈرانا چاہتے ہو، دنیا میں کوئی مصیبت ان پر نہ آن پڑے یا آخرت میں کوئی تکلیف کا عذاب ان کو نہ پہنچے۔ سن لو، اللہ ہی کافی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تم جس حال میں ہو وہ خوب جانتا ہے، اور جس دن قیامت میں اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ ان کو بتلائے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، ان کے اعمال کی سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور کا صرف ترجمہ تھا، تفسیر ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔